ایک دفعہ ایتھوریا کی بادشاہی میں، جو گھومتی ہوئی پہاڑیوں اور چمکتی ہوئی ندیوں کے درمیان واقع تھی، وہاں ایک شہزادی رہتی تھی جس کا نام سیرافینا تھا۔ سیرافینا پریوں کی عام شہزادیوں کی طرح نہیں تھی۔ اس کے پاس ایک مہم جوئی کا جذبہ اور علم کی خواہش تھی جس نے اسے الگ کر دیا۔ ایک دن جب وہ محل کے باغات میں ٹہل رہی تھی، سیرافینا کو شاہی لائبریری میں ایک قدیم کتاب ملی، جس کتاب نے چاندنی کے پہاڑوں سے پرے ایک افسانوی دائرے کے بارے میں بات کی ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اندیکھی مخلوقات کا گھر ہے۔ اس پراسرار سرزمین کی کہانیوں سے متاثر ہو کر سیرافینا نے نامعلوم کو تلاش کرنے کے لیے سفر شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک سادہ بھیس سے لیس، اس نے محل کے آرام کو چھوڑ دیا، چاندنی کے پہاڑوں سے باہر موجود رازوں کو دریافت کرنے کا عزم کیا۔ اپنے سفر کے دوران اس کا سامنا ایک شرارتی لیکن پیاری پری سے ہوا، جس کا نام اسپاراکل تھا، جو اس کی رہنما اور ساتھی بن گئی۔ جیسا کہ وہ نامعلوم علاقوں میں گہرائی میں داخل ہوئے، سیرافینا کو چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا جنہوں نے اس کی عقل اور ہمت کا امتحان لیا۔ اس نے چھلنی کرنے والے اسفنکس کو پیچھے چھوڑ دیا، نرم جنات سے دوستی کی اور یہاں تک کہ لڑائی کے بجائے دل سے گفتگو کر کے ایک خوفناک ڈریگن کا اعتماد جیت لیا۔ افسانوی دائرے کے مراکز میں انہوں نے کرسٹل گارڈن کو دریافت کیا، جو بے مثال خوبصورتی کی جگہ ہے۔ اس باغ کی دیکھ بھال قدیم مخلوق نے کی جسے گارڈین آف وزڈم کے نام سے جانا جاتا ہے، جنہوں نے اپنا علم سیرافینا کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ انہوں نے جادو اور حقیقت کے درمیان نازک توازن اور اپنے حقیقی نفس کو گلے لگانے کی اہمیت کے بارے میں بات کی۔ جیسا کہ سیرافینا نے سرپرستوں کی حکمت کو جذب کیا، اس نے محسوس کیا کہ اس کا سفر صرف بیرونی عجائبات کو تلاش کرنے کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ اس کے اپنے کردار کی گہرائیوں کو بھی دریافت کرنا تھا۔ نئی سمجھ اور تشکر سے بھرے دل کے ساتھ اس نے جادوئی دنیا کو الوداع کیا۔ ایتھوریا واپس آ کر سیرافینا نے اپنے بادشاہی کے ساتھ اپنے مہم جوئی کا اشتراک کیا۔ چاندنی کے پہاڑوں سے پرے اس کی ہمت، مہربانی اور جادوئی دائرے کی کہانیوں نے نہ صرف ایتھوریا کے لوگوں کو بلکہ پڑوسی ریاستوں کو بھی متاثر کیا۔ سیرافینا کے غیر روایتی سفر نے اسے محض ایک شہزادی سے ایک عقل مند اور ہمدرد حکمران میں تبدیل کر دیا۔